अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व सहबिहिल किरामिल मुत्तक़ीनिल मुखलसीन व जमीइल औलियाइ व सालिहीन व अलैना मअहुम अजमईन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल अज़ीम फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अक़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। मुअज़्ज़ज़ सामईन व नाज़रीन मोहतरम, बज़्म तुलबाए क़दीम व मुहिब्बान जामे निज़ामिया जद्दा के ज़ेर एहतिमाम माह रमज़ानुल मुबारक में आइम्मा अहले बैत अतहार का हम तज़किरा फरमाते हुए आ रहे हैं। कल हमने आइम्मा अहले बैत अतहार में 12 आइम्मा जो मशहूर हैं आइम्मा अहले बैत में से, और उन 12 आइम्मा अहले बैत अतहार की मुबारक ज़िंदगियों के हालात हम बयान करते हुए आ रहे हैं। कल हमने जो है इमाम अली रिज़ा के मुतालिक गुफ्तगू फरमाई थी। आज हम जो है उनके फ़र्जंद हज़रत इमाम मोहम्मद तक़ी जव्वाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुतालिक आपके सामने गुफ्तगू फरमा रहे हैं। आइए मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन मोहतरम, आपका जो नाम नामी है मोहम्मद बिन अली, यानी मोहम्मद बिन अली आपका नाम मुबारक है, और आपका जो नाम मोहम्मद है और इमाम अली रिज़ा के साहिबजादे थे। कुनियत आपकी अबू जाफ़र थी, क्योंकि आपके आबाई जो सिलसिला नसब में इमाम बाकर की कुनियत भी अबू जाफ़र थी, इसलिए आपको अबू जाफ़र सानी भी कहा जाता है। आपके कई अलक़ाबात हैं जो आपके औसाफ व कमालात के तर्जुमान और फ़ज़ाइल व खसाइल का मज़हर थे। जैसे आपके अलक़ाबात में तक़ी मुत्तक़ी व परहेज़गार, जव्वाद बहुत सक़ी, और क़ानि यानी क़िनाअत पसंद यानी थोड़े पर सब्र और शुक्र करने वाला, और मुर्तज़ा महबूब शख्स। मगर इनमें से 2 अलक़ाब तक़ी और जव्वाद बहुत ज़्यादा मशहूर है। पहले लक़ब की निस्बत से इमाम मोहम्मद तक़ी और दूसरे के लिहाज से इमाम जव्वाद भी जो है आप कहलाते हैं। अलबत्ता उमूमन आपका तज़किरा अवामुन्नास में इमाम तक़ी और मुसन्निफ़ीन के यहाँ इमाम जव्वाद से किया जाता है। अगर आप की जो विलादत व मस्कन जो है, आपके वालिदे इमाम अली रिज़ा की 40 बरस से ज़ायद उम्र हो चुकी थी, मगर आपको कोई औलाद नहीं थी। यानी आपके वालिद को आप जब तवल्लुद हुए तो उस वक्त 40 साल का अरसा हो चुका था, लेकिन आपको औलाद नहीं हुई थी। आखिर अल्लाह तबारक व तआला ने इस मुबारक बच्चे की पैदाइश के ज़रिए से आपके वालिद इमाम अली रिज़ा को जो है ना उनकी आँखें ठंडी फरमाई। आपकी पैदाइश पर सब इतने खुश हुए कि जिसकी कोई मिसाल नहीं है। आपकी विलादत व सआदत 5 रमज़ानुल मुबारक बरोज़ मंगल सन 195 हिजरी में आप तवल्लुद हुए, और आपकी पैदाइश मदीने तय्यबा में हुई, लेकिन बाद में अपने वालिदे इमाम अली रिज़ा के साथ आप बगदाद मुंतकिल हो गए थे। वालिद के इंतकाल के बाद आप वहीं बगदाद में रहे, और बचपन और आपकी जो है ना फ़हम और दानिश्वरी का एक वाक़या भी आपके सामने रखता चलो। आपके वालिद गिरामी इमाम अली रिज़ा के वफ़ात के 1 साल बाद का वाक़या है, जबकि आपकी उम्र मुबारक 9 बरस थी। आप बगदाद की गलियों में उन बच्चों के पास खड़े थे जो खेल रहे थे। इतने में मामून रशीद वहाँ से गुजरा, और सब बच्चे दाएं बाएं जो है भाग गए, मगर आप जो है सुकून के साथ वहीं पर ठहरे रहे। यानी आप 9 साल आपकी उम्र मुबारक है, वालिद का विसाल हुआ, 1 साल हुआ, बगदाद की गलियों में बच्चों के साथ खड़े हुए थे, और ऐलान हुआ कि मामून रशीद वहाँ बादशाह जो है गुजरने वाला है, तो बच्चे इधर उधर भाग गए। लेकिन जो है इमाम मोहम्मद तक़ी जो है आप जो है आप वहीं पर खड़े रहे, लेकिन आप भागे नहीं, वहीं से आप हिले नहीं। ये देखकर जो है करीब जब मामून रशीद बादशाह करीब से गुजरा और पूछा कि या गुलाम इम्मा मनाअक मिनल इंसराफ, फरमाया ए बच्चे तुम किस वजह से जो है नहीं गए, जबकि दूसरे बच्चे तो चले गए, तुम क्यों नहीं गए? आप जो है बगैर हिचकिचाए बगैर डरे कहा कि अमीरुल मोमिनीन रास्ता तंग नहीं था, मैं आपके लिए जगह क्यों छोड़ता, मैंने कोई जुर्म भी नहीं किया था, आपसे डरता। अगर मैं जुर्म करता होता तो आपसे डरता। आप अमीरुल मोमिनीन हैं, हम आपके साथ अच्छा गुमान रखते हैं, आप बेकसूर आदमी को कुछ भी नहीं कहते। आप मामून ने आपकी ये फहीमाना और दूरअंदेश अंदाज की ये गुफ्तगू सुनी, ये ऐसा हिल्म, ऐसा बुर्दबारी, और ये उम्र का बच्चा इतना
کمال اور اتنی بلند باتیں کرتا ہے. گفتگو سن کر بہت متاثر ہوا. کہنے لگا بیٹے تمہارا نام کیا ہے؟ تو آپ کس کے صاحبزادے ہو؟ تو آپ نے فرمایا میں محمد بن علی رضا ہوں. فرمایا. مامون نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کے والد پر رحمتیں نازل فرمائے. یہ دعا دے کر مامون جو ہے اپنے گھوڑے کو ایڑی لگائی اور چل دیا. یہ اندازہ کیجئے کہ بچپن میں 9 سال کی عمر میں ایسی فہم اور ایسی دانشورانہ گفتگو ہے. یہ کس کی اولاد تھی؟ یہ امام علی رضا کی اولاد تھی. یہ امام ائمہ اہل بیت میں امام علی رضا کے جانشین تھے، آپ کے صاحبزادے ہیں. اتنا مقام، اتنا بلند و بالا مقام ہے. اللہ رب العالمین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کے یہ ائمہ کی سیرت جب پڑھتے تو پتہ چلتا کتنی شان اہل بیت اطہار کی ہے کہ تیری نسل پاک میں ہیں بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. یہ ائمہ اہل بیت ان کی ابتدائی زندگیوں سے دیکھیں کہ کیسے فضل والے، کیسے کمال والے، کیسا بلند مقام رکھنے والے یہ لوگ تھے. آئیے معزز ناظرین، سامعین محترم، آپ کے علمی مقام اور علوم حدیث میں آپ کی بہت گراں قدر خدمات رہی. حضرت امام علی رضا کے صاحبزادے امام محمد تقی کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. کم عمری کے باوجود آپ میں علم اور فضل اور کمال اور عظمت کو دیکھ کر مامون رشید عباسی بغداد آپ کے قیام کے دوران مسلسل آپ کے ساتھ جو ہے حسن سلوک، شفقت، محبت سے پیش آتا رہا. یہ کون؟ یہ جو ہے نا مامون رشید کی بات کر رہا ہوں میں. یہ آپ کے مقام و مرتبے کو دیکھا 9 سال کی عمر میں یہ معاملہ، اور اس کے بعد جو ہے بہت ہی جو ہے آپ کی عزت کرتا، اہل بیت اطہار کی تعظیم کرتا، تکریم کرتا. حتیٰ کہ مامون رشید نے اپنی صاحبزادی ام الفضل کا نکاح آپ کے ساتھ کر دینے پر بالکل جو عزم مصمم کر لیا تھا کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح جو ہے حضرت امام محمد تقی سے کر دوں گا. بلکہ اس ارادے کو جان کر بنو عباس کو تشویش لاحق ہوئی. کیا شروع ہو گئی تشویش کہ امیر المومنین کل ان کو بھی ان کے والد امام علی رضا کی طرح اپنا ولی عہد نہ بنا دے، پھر خلافت آل عباس سے نکل کر پھر آل علی میں چلے جائے گی. چنانچہ بنو عباس کے خاص لوگوں نے آ کر مامون رشید سے بات کی کہ آپ محمد کو یہ نکاح نہ دیں، یعنی اپنی بیٹی کا نکاح جو ہے آپ امام محمد تقی سے نہ کریں. آپ مامون عباس نے ان کی بات سن کر کہا میں نے محمد کا انتخاب صرف اس لیے کیا کہ وہ کم عمری کے باوجود علم میں ہو، معرفت میں ہو، ادب میں ہو. اس وقت کے تمام اہل علم اور فضل پر جو ہے فوقیت رکھنے والا بچہ ہے. وہ کہنے لگے یہ بچہ ہے، ابھی تو کم عمر ہے، اس میں عمر میں کون سا علم، کون سی معرفت، کون سا ادب، اس کو کیا حاصل ہو گیا. تو حضرت یہ امام محمد تقی کے متعلق جب یہ بات مامون عباس نے بات سنی تو کہا کہ تم اس بچے کو آزمانا چاہتے ہو، اس کو دیکھنا چاہتے ہو. اللہ رب العالمین نے اس سے کم سنی کی عمر میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت میں سے ہے، یہ اللہ رب العالمین نے سے نمایاں مقام عطا فرمایا ہے. علم میں، حلم میں، معرفت میں، ادب میں تمام لوگوں سے بڑھ کر جو ہے اللہ رب العالمین نے اس کو فضل و کمال کا درجہ عطا فرمایا. تو اس وقت لوگ خاموش ہو گئے. کسی نے آزمانا بھی چاہا تو آزما لیا، لیکن ہر یعنی آپ کا امتحان لینا چاہا تو آپ نے ہر ایک کو جواب عطا فرما دیا. آئیے میں آپ کے کچھ ارشادات و نصیحتوں میں چند باتیں آپ کے گوش سے گزار کرتا چلو. پہلی بات تو آپ کے ارشادات و نصیحت میں آپ فرماتے ہیں اللہ اپنے بعض بندوں کو اموال و نعمتوں سے نوازتا ہے. آپ کے فرامین اگر پڑھیں گے، ارشادات پڑھیں گے تو حضرت امام محمد تقی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بعض بندوں کو اموال و نعمتوں سے نوازتا ہے. جب تک وہ ان میں سخاوت سے کام لیتے ہیں وہ نعمتیں ان کے پاس برقرار رہتی ہیں. جب وہ بخل کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ نعمتیں لے کر دوسرے بندوں کو عطا فرما دیتا ہے. تو آپ نے بتایا کہ لوگوں اللہ کی جو نعمت ہے، مال ہے، اموال، نعمت، جو کچھ اللہ نے نوازا، جب تک اس میں سخاوت سے کام لو، لوگوں میں دیتے جاؤ، بانٹتے جاؤ، اللہ وہ نعمت تمہارے پاس برقرار رکھے گا. لیکن اگر تم اس میں بخالت کرنا شروع کر دو گے اللہ تعالیٰ وہ نعمت تم سے لے کر کسی اور کو وہ نعمت عطا فرما دے گا. اسی طرح جو ہے آپ کے ارشادات و نصیحتوں میں یہ بات بھی آپ فرماتے ہیں جاہلوں کی کثرت کی وجہ سے علماء اجنبی معلوم ہوتے ہیں. یہ کون؟ امام محمد تقی کی بات بتا رہا ہوں. آپ فرماتے ہیں 3 چیزیں بندے کو اللہ تعالیٰ کی رضا تک پہنچا دیتی ہے. فرماتے کثرت استغفار کرنا، اور دوسرا نرم مزاجی اختیار کرنا، تیسرا جو ہے کثرت سے صدقہ کرنا. اور آپ فرماتے ہیں 3 صفات ایسے ہیں جس شخص میں ہو وہ کبھی پچھتاتا نہیں. جلد بازی اگر کوئی نہیں کرتا تو پچھتاتا نہیں، مشورہ کرنے والا پچھتاتا نہیں، اور پختہ ارادہ کر کے اللہ پر جو بھروسہ کرتا ہے وہ جو ہے کبھی بھی نہیں پچھتانے والا ہے. اور فرما 3 اعمال ایسے ہیں جس سے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے. ساتھ رہنے والوں میں انصاف برتنا، مشکل وقت میں ہمدردی و غمخواری کرنا، اور تیسرا جو ہے صاف دل والا ہونا.
اور آپ آگے فرماتے ہیں نعمت کی ناشکری اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ بندہ جب نعمت اللہ سے لیتا ہے تو اس کا شکر ادا کرے، جب بندہ شکر ادا کرتا ہے تو اللہ سے خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے۔ نعمت پر اگر کوئی شکر نہ کرے تو اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جاتا ہے۔ دنیا میں جو شخص تمہارے کسی احسان کا بدلہ شکریہ سے دے دے تو اس نے تمہیں اس سے کہیں زیادہ دے دیا ہے اور جو اس نے تم سے لیا تھا۔ اگر کسی کو کچھ دے دیا، کسی نے تمہارا شکر ادا کر دیا تو تمہارے دینے سے بڑھ کر جو ہے وہ شکریہ ادا کرنے والے کا مقام ہے۔ اسی طرح جو ہے آپ کے وفات مبارکہ کے تعلق سے سیرت میں یہ بات موجود ہے کہ آپ مدینہ طیبہ میں اپنی اہلیہ ام الفضل کی ہمراہ جو ہے نا آپ کے خلیفہ وقت کے بعد بغداد تشریف لائے تھے، اور اس وقت جب آپ کی وفات ہوئی تو 5 ذوالحجہ بروز منگل سن 220 ہجری میں آپ وہیں بغداد میں انتقال فرمایا۔ بعض نے کہا کہ آپ کو زہر دے دیا گیا تھا، لیکن یہ بات بعض روایتوں میں آیا کہ صحیح نہیں ہے۔ عین جوانی کے زمانے میں جب کہ آپ کی عمر مبارک صرف اور صرف 25 برس اور چند ماہ تھی، آپ نے انتقال فرمایا، اور واسق بن معتصم نے نماز جنازہ پڑھائی، اور وہیں بغداد کے علاقے کاظمیہ کے اندر مقبرہ جو ہے آپ کا مزار مبارکہ وہیں پر موجود ہے۔ آپ کو اپنے دادا حضرت امام موسیٰ الکاظم کے پہلو میں دفن کیا گیا، جو کاظمین کے نام سے بغداد کے اندر مشہور ہے۔ امام موسیٰ الکاظم کے پہلو میں آپ کے پوتے امام موسیٰ الکاظم، امام محمد تقی جو ہے، یہ دونوں وہاں پر جو ہے ایک جگہ پر قریب میں مدفن وہاں پر موجود ہے۔ یہ جو ہے ائمہ اہل بیت اطہار کی پاکیزہ زندگیوں کے کچھ حالات میں نے آپ کے سامنے رکھا، ورنہ ان کی ایسی طویل سیرتیں ہیں کہ اگر ان کے علم کو، ان کی ثقافت کو، ان کی عبادت کو، ان کی دنیا سے بے رغبتی کو، اگر یہ تمام پہلوات، ان کے دن کو، ان کے راتوں کو اگر کھول کے بیان کر دیا جائے تو ایک بہت بڑی وقت درکار ہوگا، ایک بڑا وقت درکار ہوگا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کم وقت میں آپ تک ائمہ اہل بیت کا انٹروڈکشن بھی ہو جائے، تعارف بھی ہو جائے۔ ہمارا مقصد صرف یہی ہے کہ ائمہ اہل بیت اطہار کی مبارک زندگیوں کے کچھ نہ کچھ حالات ہمیں معلوم ہو جائے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دست دعا ہوں، پروردگار عالم ہم سب کو ائمہ اہل بیت اطہار سے محبت کرنے اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنا۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔